نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلوب کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم اپنے دل کو جب تک پاک نہیں کریں گے، یاد رکھیں ہمیں کوئی نیکی، کوئی ترقی، اللہ کا نور، اللہ کی معرفت، کوئی چیز حاصل ہو نہیں سکتی ہم اپنے دل کو جب تک پاک نہیں کریں گے۔ دلوں کی پاکی کیسے ہوگی؟ دلوں کے کئی بیماریاں ہوں گی۔ ہم اپنے جسم کی بڑی حفاظت کرتے ہیں تو قلب کی بھی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اور روحانی علاج اس کا کرنا چاہیے۔ کولسٹرول بڑھے گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، اس لیے یہ نہیں کھانا، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، سب کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحت مند رہنا اچھی بات ہے، لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، اگر آپ کو بیماری ہو جائے تو ہوگا کیا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن قلبی بیماری آپ کی آخرت کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اپنے قلب کو ایسی بیماریوں سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بیماری تکبر ہے، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کبریائی اللہ کی چادر ہے، جو بھی کبریائی تکبر کرے گا وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے۔ جو اللہ کی چادر کو کھینچے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا، اور اس کو دوزخ میں، چاہے کتنے بھی نیکیاں کر لو آپ، لیکن اس کے ساتھ اپنے دل میں ذرا سا بھی تکبر رکھیں گے تو یہ تکبر آپ کو برباد کر دے گا۔ دوسرا ہے حسد، جلس، دوسروں سے حسد کرنا، یہ عام بیماری ہے، اس میں ہر آدمی ملوث ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اور یاد رکھیں حسد کسی اجنبی سے نہیں ہوتی، حسد جس کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یا تو آپ کے پڑوسی ہوں گے، یا آپ کے دوست ہوں گے، یا آپ کے رشتہ دار ہوں گے، یا آپ کے کولیگ ہوں گے، جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب پہچانے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہوتی ہے حسد۔ اب رہی بات حسد کیا ہے، تو حسد یہ ہے کہ آدمی اس کو جس کو کچھ نعمت ملی ہے اس کے تعلق سے یہ سوچے کہ اس سے وہ نعمت چلی جائے یا ختم ہو جائے، یا اس کرنے سے ہٹ کے میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے۔ تو بتایا گیا حسد کرنے والا یہاں بھی جلتا ہے وہاں بھی جلتا ہے۔ کیوں؟ حسد کر کے وہ ہر روز کوڑتا رہتا ہے، دل میں اسے تکلیف ہوتے رہتی ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی وہ تکلیف زدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، ایسا ہو جانا تھا، ایسا ہو جانا تھا، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ حسد 3 خرابیاں لاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اور بتایا گیا یہ حسد شہد کو جیسے حلوہ یا سرکہ کڑوا بنا دیتا ہے، ویسے ہی ایمان کو برباد کر دیتا ہے حسد۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد ایمان کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے بال مونڈ دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ایمان برباد ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور بتایا گیا آپ کو حسد کو دور کرنا ہے، حسد ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے، تو آپ یہ سوچیں کیا کسی آدمی کا نام آپ کے سامنے لیا جائے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ جس کا نام لینے سے تو سمجھ جاؤ آپ کو اس سے حسد ہے، یا کسی کی تعریف کرنے سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو سمجھ جاؤ اس سے آپ کو حسد ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ کسی کے یہاں بہت پیسہ ہے، وہ پیسے کی وجہ سے آپ کو حسد ہو رہی، کوئی بہت زیادہ طاقتور خوبصورت ہے، یا کوئی بہت زیادہ قابل ہے، کوئی بہت شہرت یافتہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں یہ تکلیف ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ عزت کا دینے والا اللہ تعالیٰ، دولت کا دینے والا اللہ تعالیٰ، اولاد کا دینے والا اللہ تعالیٰ، ذلت کا دینے والا اللہ تعالیٰ، سب دینے والا اللہ تعالیٰ، جس کو جو دینا ہے جتنا دینا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ گویا آپ اللہ پر کرٹیسائز کر رہے ہو، گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھ کو دینا تھا، اس کو کیوں دیا، اس کو وہ کر دے، یہ کر دے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، آپ لاکھ کرتے رہیں، لاکھ جلن کرتے رہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو یاد رکھیں جب کسی کے تعلق سے ایسا آپ کا خیال ہے، اس کو دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی ذکر کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی ترقی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس کو تحفہ دیں۔ تحفہ دینے سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت بڑھے گی، اس سے محبت ہوگی کہ اس کی ترقی سے آپ کو جلن نہیں ہوگی، خوشی ہوگی۔ یہ اس کے علاوہ
آپ ہر وقت دعا کرتے رہیں اس کی ترقی کے لیے، اے اللہ اسے اور دے، اللہ اس کو اور ترقی دے، اللہ اس کے ساتھ مجھے بھی عطا فرما، ترقی دے اس کو، اور نام دے اس کو، اور شہرت دے اس کو، اور دولت دے اس کو، اور اس کے اندر اضافہ فرما۔ اس طرح جب دعا کرتے رہیں گے تو آپ کے سامنے آ کر کوئی کہے ارے فلاں شخص کو بہت دولت مل گئی، فلاں شخص کو بہت شہرت مل گئی، الحمدللہ میں بھی دعا کرتا تھا اس کے واسطے، خوشی ہوگی آپ، تو آپ کے دل سے وہ جلس، وہ حسد نکل جائے گی۔ ہم اپنے دلوں کو جب تک پاک نہیں کریں گے ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا، ہمارے دلوں میں نیک اعمال کی لذت، عبادت کی لذت پیدا نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوگی۔ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تیرے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، مرتدم کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔